خوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم استاد العلماء جامع معقول و منقول پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی منیر الزمان صاحب دامت برکاتہ رونق محفل خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب دامت برکاتہ رونق محفل خطیب اہل سنت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرؤف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ
اور ہماری اس عظیم الشان مسجد کے خطیب اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد نجیب قریشی صاحب دامت برکات، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم، معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کے مقدس اور بابرکت مہینے کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہونے والی محافل کو عرف عام میں میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، اور قریب قریب ہر شخص کو معلوم ہے کہ میلاد النبی لفظ میلاد اگرچہ لغت و ادب میں اپنے دامن میں پیدائش کا وقت بھی ہوتا ہے اور پیدائش کی جگہ کا معنی بھی کہلاتا ہے، بعض ظرف مکان، بعض کے ہاں ظرف زمان، لیکن ہمارے عرف میں اس کو ولادت باسعادت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ اور آپ کا یہ شہر اور آپ کا یہ جو ٹاؤن ہے، اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت کے علماء کا بہت اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت اور یگانگت کی فضا ہے، کہ قریب قریب پورے رشدل کے علماء اور دین کے جو سرپرستان ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمام ہستیوں کے اسماء گرامی یہاں پہ ان کے اعزاز و کرام کے ساتھ لیتا، لیکن وقت کی مناسبت کے پیش نظر ایسا نہیں کر سکا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ہماری جماعت کے ایک بڑے مخلص ترین عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے برادر محترم بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی، دیگر حضرات بھی۔ تو ان کے جانے سے اہل سنت کے قریب قریب تمام حلقوں میں ایک غم اور سوگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور مومن بندے کا جو انتقال ہے اس کے بارے میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اس کا انتقال اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی موت اس کی مرضی کے خلاف نہیں آتی، وہ چاہتا ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے، اور اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو زندگی عطا کی جاتی ہے۔ تو رہنا اس لیے نہیں چاہتا پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے پھر رب ذوالجلال کی ملاقات کا پیغام رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری محبتیں بھول جاتا ہے اور رب ذوالجلال کی محبت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے لبیک ہے۔
اس پر بڑی خوبصورت گفتگو علماء اہل سنت کو اپنے حلقوں کے اندر ضرور کرنی چاہیے کہ بندہ مومن کی موت یہ دنیا داروں کی موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ جانے سے خلا پیدا ہوتی، عالم ربانی کا انتقال کرنا، اس کے بارے میں تو یہ بڑا مشہور و معقول معروف جملہ ہے عربی زبان کا کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم ربانی کی موت حقیقت میں پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جو بندہ مومن کی موت ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو اس کو پھر زندگی عطا کی جاتی ہے اور اس میں رب ذوالجلال سے ملاقات اس کو نصیب ہوتی ہے، جیسے حدیث میں فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور و معروف فرمان ہے جس میں فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانہ کتنا بھی خوبصورت ہو جائے، کس قدر اس کے اندر دلکشی کا سامان مہیا کر دیا جائے، کوئی ذی شعور شخص اس میں رہنا نہیں چاہتا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب جس کے لیے دنیا جنت ہو وہ تو رہنا چاہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کے لیے قید خانہ ہو وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کب رب کی ملاقات کا پیغام آئے اور چھوڑ کے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑے مشہور و معروف روایات میں اور مفسرین کرام کی تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی خدمت عالیہ میں ملک الموت نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا، کہا تھا کہ آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے، میں لینے آیا ہوں، اگر آپ کا ارادہ چلنے کا ہو تو مجھے اجازت دے دیں، میں اپنا کام کروں جو میری ڈیوٹی ہے، اور اگر آپ رہنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر میں درمیان میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ اپنے رب سے خود بات کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کا حال یہ ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور نہیں فرمایا آپ نے اللہ سے بھی کوئی جھگڑ سکتا ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے دروازے پہ دم بھرے، لیکن قرآن میں رب آپ کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ کیوں جھگڑتا ہے؟ فرمایا نرم دل ہے، یہ چاہتا ہے کہ قوم لوط کو عذاب دینے میں جلدی نہ کرو۔ تو مولا تو اس سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ فرمان ہوتا ہے مخالف ہو جائے تو اس کی کیا مجال ہے، لیکن اگر اپنا ہو جائے پھر لاڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ لاڈ کے انداز ہے۔ تو ملک الموت نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا حضور آپ کی عمر پوری ہو گئی، آپ کو لینے آیا، سختی کرنے کی اجازت مجھ کو نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو اپنا کام کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی اور رہنے کا ارادہ ہو تو پھر رب سے بات کریں، میں ہٹ جاتا ہوں۔ یہ میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو موت کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا تو ذرا درمیان میں سے پیچھے ہٹ جا، میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ عرض کرتے حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، ایسا بھی ہوتا ہے وہ کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے؟ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ حضرات ذرا غور کریں گے میری بات کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھا ایک مقام پہ تو مجھے اپنا خلیل بنا چکا،
خلت کا تاج میرے سر پہ پہنا چکا ہے، مجھے اپنا دوست کہتا ہے، دوستی کے پیغام بیچ چکا ہے، دوستی کا مرتبہ دے چکا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے یار بھی کہے مار بھی دے، یار یاروں کو مارتے تو ہم نے نہیں دیکھے، یار تو مر بھی جائیں ان کو اٹھا لیتے ہیں یار، فکر مندی کا مسئلہ ہو پھر اس کے غم کو ساتھ ساتھ ہی بن جاتے، یا یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ، دو باتوں کی مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی تیرے ہاں، یار بھی کہتا ہے مارتا بھی۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، فرمایا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، یہ تو بتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کو ملاقات کے لیے بلائے وہ آنے سے انکار کرے؟ میرے لیے پابندی لگی 9 بجے کے وقت کی، لیکن یہ تھوڑا درمیان میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل مولانا محمد اعظم چشتی صاحب کے لیے ذرا کڑ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، فرمایا ایسا ہوتا ہے بھئی یار یاروں کو ملاقات کے لیے بلائیں وہ آنے سے انکار کریں۔ فرمان کا معنی یہ ہے کہ موت تو سمجھے بیٹھا ہے، یہ مارنے کا مسئلہ تیرے ہاں ہے، ہمارے ہاں موت کا مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں تو تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، فرماتے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ غافل کا نظریہ ہے، ذی شعور بندے کا نظریہ نہیں۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور صحیح بخاری کے اندر تو جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 963 پر صحیح بخاری میں جلد 2 میں صفحہ نمبر 963 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے ایک، جس میں اولیاء کاملین کا بڑا ذکر آیا ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَتَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہیے، یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام میں متردد نہیں ہوتا۔ متردد کا معنی ہماری زبان میں ہوتا ہے فکر مند ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں ہوتا جیسے تم ہوتے ہو، فکر مندی کا مسئلہ ہو، اس کو کیا فکر مندی ہو سکتی ہے؟ اس کی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرے اتنا کہتا ہے وہ چیز مارد وجود میں آ جائے، اسے افواد کی ضرورت نہیں، صفات کی ضرورت نہیں، اسلحے کی ضرورت نہیں، افرادی قوت کا طلبگار نہیں، وہ پوری کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ و اختیار جیسے چاہتا ہو جائے۔ میں نہیں فکر مند ہوتا۔ آگے فرمائے بترددی عن نفس المؤمن، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جیسے لائق ہے، ہمارا معنی نہیں اس پہ استعمال ہو سکتا، میں وہی لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو فرمایا ایک وقت آتا ہے ہم پر متردد، فکر مند کا معنی تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، ذرا غور سے سنو، یہ چیز بڑی ضرورت ہے اس زمانے کے اندر اس مسئلے کی۔ وَتَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، بندہ مومن کی موت آئے میں متردد ہوتا، کیوں؟ فرمایا یکرہ الموت، یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ، مجھے اس کی تکلیف ناپسند ہوتی ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کا ارادہ مرنے کا کوئی ہے نہیں۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ولا يستقدمون، جب اجل آ جائے گی نہ گڑی آگے نہ گڑی پیچھے، نہیں ہو سکتی، مارنا بھی ہے، اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ بھی نہیں کرنا، یہ مرنا چاہتا نہیں، ابھی نہیں پتہ چلا کیسا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، اس کا ارادہ بھی نہیں، تو فرمایا میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں فیصلہ کرنا چاہتا، کرنا بھی ہے، یہ متردد ہوتے ہیں اس مقام پہ۔ مولا پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر جنت اٹھا کے سامنے رکھتا، جنت دیکھا، سونے چاندی کی
اینٹوں سے بنے ہوئے محلات کو دیکھتا ہے، دودھ شہد کی جاری لہروں کو دیکھتا ہے، رب ذوالجلال کے قرب کے اونچے مقامات کو دیکھتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ملاقات کو دیکھتا ہے، رب ذوالجلال کی رضا کے مناظر دیکھتا ہے، اور اس کا موازنہ پھر اس دنیا سے کرتا ہے۔ یہاں کا ماحول دیکھتا ہے، یہاں کے حالات دیکھتا ہے، موازنہ کرتا ہے، پھر خود ہی بولتا ہے، کہتا ہے رہنے والی جگہ یہ نہیں جہاں میں رہتا ہوں، رہنے والی جگہ وہ ہے آج کوئی لینے آ جائے۔ فرمان ہوتا ہے جب وہ خود کہتا ہے کوئی لینے آ جائے، پھر ہم ملک الموت سے کہتے ہیں آنا چاہتا ہے لے آپ اس کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا محمد عالم چشتی بھی انہی بندوں میں سے کہ ان کی موت بھی ان کی چاہت سے ہوئی، ان کی چاہت سے ہوئی ہے، اور یہ موت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ پل کا کام کر گئی ہے موت، یار کو یار کے ساتھ ملا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ بڑا صبر آزما پر حلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کے تمام افراد کو اس مشکل گھڑی کے اندر صبر کے دامن کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی کی اس تقریب کے اندر مجھے جو مضمون دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے تلاوت کیے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ میں نے پڑھی پہلے، اس کے بعد پھر میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، دل میرا چاہتا اس کے ساتھ متصل ایک اور آیت وہ بھی پوری پڑھ اور ان کا معنی پھر سمجھا کے 2-4 حدیثیں عرض کرنے چاہتا ہوں اور اپنا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان لانے والی اور آخرت پر ایمان لانے والی، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو، ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، ان کے کنبے اور قبیلے کے افراد کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ نہیں پائیں گے کہ ایمان والا بندہ کبھی دوستی کرے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ یہاں پہ روح سے مراد حضرت جبرائیل امین کی ذات بابرکات، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ لگا دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پہلی خوشخبری ان کے لیے، ان کے دل میں ایمان نقش ہو چکا ہے۔ جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیسری خوشخبری کیا ہے؟ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، جو نعمت ان کو ملے گی ان سے چھینی نہیں جائے گی۔ اگلی رضا کیا ہے؟ 4 باتوں کا تذکرہ ہوا، 5ویں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔
اگلی کتنی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اتنی سی بات پر انعام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرنے سے بعد آ جاؤ، کتنے انعامات ملتے ہیں؟ اللہ ایمان کو نقش کرتا ہے۔ یہ رنگ کرنے والا بندہ اگر پکا رنگ لگا دے پھر جاتا نہیں، اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے کہ جس کے دل پہ اللہ ایمان کا ٹھپا لگائے، جس پہ اللہ ایمان کو نقش کرے، پھر وہ ایمان کیسے آگے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ جبرائیل امین ہر لمحہ اس کے لیے مددگار ہے، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ لگے۔ اور اگلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری، اور پھر اس کو اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگلا انعام رضی اللہ عنہم، یہ آواز سے کہہ دو رضی اللہ عنہم کا لفظ جو آیا ہے یہ قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بندہ ہی راضی ہو گیا اللہ سے، پہلے رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی، اللہ راضی ہو گیا، فرمایا پھر صرف ہم نہیں، یہ بھی ہماری انعامات پر راضی ہوا بیٹھا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ ہے، یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے، اللہ کے گروہ کا ایک فرد بنا بیٹھا ہے یہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے ناتا تعلق توڑ دیا۔ اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اس بات سے آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ٹولے کے سوا کوئی کامیاب ہونے والا نہیں۔ اللہ کا ٹولہ جو ہے وہ کائنات کے اندر کامیاب ہوگا، کامیاب ہوگا۔ دوسرے مقام سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ توبہ کی، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور ہے اللہ حکم دیتا ہے اپنے باپ کو بھی دوست نہ بنا، جس کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول اور مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ حدیثوں میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود رب ذوالجلال کا فرمان ہے، کندھے پھلا کے بھی اس کے سامنے بات نہ کر، کبھی کندھے تیرے اونچے ہو جائیں گے جیسے بندہ اکڑ کے بات کرتا ہے۔ جو فرمایا نا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا، یہ زیر ہو جا، یہ زیر ہو جا، یہ زیر سمجھتے ہیں زبر زیر، اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، یہ زبر ہوتی ہے نا عرب کے اوپر، تو زیر یہ فرمایا پھر اس کے سامنے کبھی اونچا نہ ہو، کندھے اٹھا کے بات نہ کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کا بالو بچھا دے۔ اور پھر فرمایا اف، اف جو ہوتا ہے نا یہ عربی زبان میں دو معنوں کو گھیرتا ہے، ایک ہے زبان سے بے دھیانی سے جملہ نکل جائے، مطلب کہہ دیتے ہیں کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا بندہ بول پڑتا ہے، اس کو بھی گھیرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل میں تنگی آ جائے، زبان سے کچھ بھی نہ نکلے، ماں دل میں تنگی آئے، اور میں نہ کبھی زبان پہ آئے نہ کبھی دل میں تنگی آئے۔ یہ والدین کا ادب و احترام ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ زمانہ دور دراز دروازے پہ جاتا ہے، بھئی کہاں سے یہ مرتبے ملیں گے؟ اللہ نے یہ دولت آپ کے گھر میں رکھی،
والدین کے چہرے دیکھو حجوں کے ثواب مل جاتے 100 مرتبہ دیکھو 100 حج کا ثواب ملتا 1000 مرتبہ دیکھو 1000 حج کا ثواب ملتا دور دراز بندہ بھاگتا ہے ادھر جاؤ گھر والی دولت جو پڑی اس کو نہیں پوچھتا کیسی عقل ہے ہماری حضرات تو یہاں پہ فرمایا بھائی کبھی اف بھی نہ کہے ہوں بھی نہ کر دل میں بھی تنگی کا خیال نہ آئے جھڑکنا بھی نہیں آدمی کا بالو بچا لے بچ جائے زیر ہو جائے اس کے سامنے جھکا رہے گا ایمان سے کہنا کوئی والدین کے سامنے جھکتا دیکھا بندہ ہمارا حال کیا ہے اور جگہوں پہ جھک جاتے ہیں والدین کے سامنے بہت کم کو قسمت والے جھکتے دیکھے عام جگہ پہ جا کے جھکتا رہتا ہے ذرا سی بات دیکھتا نا کسی نے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے وہ کہتے ہیں یہ تحقیق کی بادی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد یہ مسلمانوں کی ہماری جو پنجابیوں کے لیے لکھا ہے آپ تو زیادہ تر لوگ کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں یہ پنجابی مسلمان کا مسئلہ ہے اگر تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد اور پھر آگے کہتا ہے کوئی سیاح اگر پھندا لگا دیتا ہے پھندا لگا دیے جال پھینکا کسی نے یہ پیری مریدی کے مسئلے میں تو وہ فرماتے ہیں شاخ رشیمن سے اترتا ہے بہت جلد یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلے بڑے نازک ہیں ان پر بہت غور کی ضرورت ہے جو مسئلے ہماری نگاہوں سے اٹھے ہوئے پڑے جگہ جگہ پہ بندے جھکتا ہے معمولی سا بندہ دیکھا نا جھک گیا ادب و احترام کا ایک ہمارے ہاں ذہن پہ تصور بیٹھا ہوا ہے لیکن گھر میں جو دولت اللہ نے رکھی بڑا بڑا متقی پرہیزگار بندہ میں نے 10 نمازیں پڑھتا ہوں روز کی یہ 10 نمازیں یہ نہیں 10 فرض ہیں فارغ تو 5 ہی ہیں نا میری مراد یہ بھائی اور زیادہ پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھ جاتا ہے چاش بھی پڑھ جاتا ہے اشراق بھی پڑھ جاتا ہے اوابین بھی پڑھ جاتا ہے پچھلے دنوں میں ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب نے تقریر میں یہ بیان کیا وہ کہتے ہیں حضور بہاولک ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا بھئی کوئی بندہ ہے جو آج نماز کے اندر پورا ایک پارہ پڑھے تو کہتے ہیں کسی نے جرت نہیں کی خود بھی اٹھ بیٹھے آپ نے فرمایا تم پیچھے آ جاؤ میں آگے کھڑا ہوں کھڑے ہو گئے تو پورے 34 بارے پڑھ دی ہنسنے لگے 34 بارے تو قرآن ہوتے ہی نہیں جیسے میں نے کہہ دیا 10 نمازیں تو انہوں نے پھر تھوڑی وضاحت کی وہ کہتے بارے تو قرآن کے 30 ہی ہیں 30 پڑھنے کے بعد بھی دل بھرا نہیں پھر پہلے سے شروع کر کے 4 پھر پڑھ دی اسی لیے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات 10 نمازیں بھی پڑھنے والا بندہ ہو کوئی نماز چھوڑ دے نہیں اور پڑھتا ہے نوافل اور پڑھتا ہے لیکن جب والدین کا مسئلہ پوچھو اس میں پھر اکثر جن کو میں 90% کہوں تو شاید کم ہی ہوگی بات گھر والی دولت کو کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ کیسی دولت رکھی ہے رب نے اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ علماء سے ضرور سمجھنا چاہیے کہ والدین کی عظمت کتنی ہے ماں کی عظمت بڑی ہے پھر والد کی عظمت اس سے بھی اونچی ہے اللہ یہ مسئلہ بھی بہت عروج پہ ہونا چاہیے سمجھ آنی چاہیے لیکن جس کے لیے اس قدر تاکیدیں آئی ہیں یہ فرمایا سب کچھ کر بیٹھے نا پھر تو حق نہیں ادا کر سکتا اس کا مولا پھر کیا کروں فرمایا بقول رب ارحمہما سب کچھ کر لے نا جتنا بھی کر سکتا کر لے ورنہ تجھ سے حق نہیں ادا ہوگا حق کی ادائیگی کے لیے پھر ہماری بارگاہ میں جھولی پھیلا اور ہماری بارگاہ میں عرض کر مولا تو ان پہ رحم کر اس طرح جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہوا ہے یعنی رب الجلال سے بھی اسی طرح کی رحمت کا تقاضا کیا جاتا ہے جیسے وہ مہربانی کرتے تھے بچپن میں بندے یا رسول اللہ علماء اہل سنت یہ بیان کرنا ادھر کو اتنی تاکید ہے کہ ان کے سامنے آنکھیں میں آنکھیں بھی نہیں ڈال سکتا آنکھوں میں باپ کا نام بھی نہیں بلا سکتا اور یہاں کی تہذیب نے تو پھر ہمارا بالکل ہی کام تمام کر دیا اکثر میں دیکھتا ہوں باپ آیا ہے بیٹے نے پاؤں یوں پھیلائے ہوئے منہ ادھر ہے ہاتھ ادھر ہے یہ باپ کی تعظیم کرتا ہے یہ ہماری یہ ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقے کا یہ معاملہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں
کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ میں جو دردناک بات کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سبق بھی ہے، اگر آپ سیکھ لیں بات کرنا ہے بیچ میں سے، تو یہ فرمایا کہ اگر کتنا بھی اتنی تاکید ہے والدین کے لیے، ادھر خود ہی رب کہتا ہے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، باپ کو بھی چھوڑ، بھائی کو بھی چھوڑ، اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ نہ کر، اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کر، چھوڑ، آنکھیں پھیر جا اس سے۔ مولا تو خود کہتا ہے اس کے سامنے کبھی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال، اس کے سامنے کندھے نہ اٹھا، اس کے سامنے نتنے نہ کھلا، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کر۔ آج آپ ہی کہتے ہیں چھوڑ دے اس کو، اس کے ساتھ تیرا رشتہ نہیں، دوستی نہیں رہ سکتی، چھوڑ، نہ باپ کو دوست بنا نہ بھائی کو۔ مولا کیوں؟ فرمایا حرف شرط کے ساتھ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے تو تو بھی اس کو چھوڑ۔ معلوم ہوا اہل اسلام کے لیے یہ سبق دیا ہے رب نے کہ باپ تو تیرا باپ ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بھائی تو تیرا ماں جایا ہی ہے، اسی ماں کے پیٹ سے آیا ہے جس سے تو ہے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا لیکن تیری دوستی نہیں ہو سکتی اب اس سے، کیونکہ اس نے محمد عربی کو چھوڑا، تو اس کو چھوڑا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہے۔ اور اگلی آیت کا مفہوم بھی سن لو ذرا قرآن کا، پھر میں حدیثوں پہ آتا ہوں۔ یہ آگے سب متصل وہ آیت ہے مشہور و معروف، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پہلے تو خود اعلان کر دیا، آپ اپنے نبی سے کرو، اے نبی آپ کہیے۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا اگر ہوں تمہارے باپ، اگر ہوں تمہارے بیٹے، اگر ہوں تمہارے بھائی، انگلیوں پر رشتے بنتے جاؤ کتنے، اگر ہوں تمہارے باپ، اگر ہوں تمہارے بیٹے، اگر ہوں تمہارے بھائی، اگر ہوں تمہاری بیویاں، اگر ہوں تمہارا قبیلہ، اگر ہوں تمہارے کمائی کے جمع شدہ مال، اگر ہو تمہارا مال تجارت جس میں تمہیں ہر وقت گھاٹے کا خدشہ لگا رہتا ہے، اگر ہو تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند، زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا، پھر انتظار کر، حتی یاتی اللہ بامرہ، کس بات کا؟ یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے جس پر۔ معلوم ہوا کہ جہاں محمد عربی کی محبت کا مسئلہ ہے وہاں پہ کائنات کی کوئی شے آڑے نہیں آنی چاہیے، جتنی محبت ہے دنیا کی حسن ختم ہو جائے گی، محمد عربی کی محبت کو ترجیح دی جائے۔ اور یہ جو بڑی مشہور معروف حدیثیں ہیں جس میں ہر شخص کو یہ قریب قریب حدیثیں یاد ہو گئی، یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ہماری کتابوں میں یہ ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مومن کامل نہیں ہو سکتے، تو یہ مومن کامل کا لفظ اوپر کوئی نہیں آیا، اور حنفیوں کے نزدیک ناقص کامل کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مجھے بات سے کون یہ حنفیوں کا جو نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایمان ہو تو ہوتا ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بھی آدھا ایمان ہے، آدھا مومن ہے، آدھا کافر ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احکامات ہیں اس کے اندر یہ بات واضح نہیں، اگر تولا جائے ایمان تو پھر تو سمجھ میں آئی نا بھائی کسی کا 3 پاؤں ہے، کسی کا سیر ہے، کسی کا 1.25 سیر ہے، تو تولا جاتا ہے؟ تو تولا نہیں جاتا، پھر ناپا جائے تو فوٹے لگتے ہیں، کسی کا 10 فٹ ہے، کسی کا 5 فٹ ہے،
یہ تو ہو گیا گھٹتا ہے بڑھتا ہے جیسے یہ بات چلتی ہے، یہ مرکب ہے، یہ بسیط ہے، اس کی بات بڑی مشہور ہے علماء کے ہاں۔ یہ پھر جو لوگ تولا بھی نہیں جاتا، ناپا بھی نہیں جاتا، پھر کہتے ہیں ماپا جاتا ہے۔ اردو میں ماپا اس کو بولتے ہیں جس کو لکوڈ چیز ہوتی ہے، مایش ہے جس کو ماپا جائے لیٹر سے، لکوڈ چیز جیسے ہوتی ہے۔ تو جب یہ ماپا بھی نہیں جاتا، ناپا بھی نہیں جاتا، تولا بھی نہیں جاتا، پھر گھٹنے بڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایمان ہو تو ہوتا ہے، نہ ہو مومن کافر کے درمیان شے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں یہ جو منافق ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آدھا مومن وغیرہ کوئی نہیں، نہ چوتھا ہی تھا، یہ پکا کافر ہے۔ منافق اس کا نام اس لیے رکھا دھوکہ دیتا ہے نا، اوپر سے کچھ اور خور چڑھایا، اندر کچھ اور بتا رہا ہے، یہ پکا کافر ہے۔ اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں اس کو ڈالیں گے۔ ایک دھوکہ کرتا دوسرا دھوکہ دینے آ گیا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اگلا جملہ والناس اجمعین، ہر جگہ میں ہر کائنات کے ہر بندے سے پیارا جب تک میں نہ ہوا، پوری نسل انسانی ایک طرف کھڑی ہو، میرا معاملہ ایک طرف ہو، اس کو ٹھکرا کے آئے میری طرف، پھر بندہ مومن ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث صحیح مسلم میں، اساطیر الملت والدین، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری شافعی سنی، اس کے الفاظ لا یؤمن احدکم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ سرکار کا فرمانا تم میں سے کوئی بندہ، ذات غور فرمائیے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے گھر والوں سے، اس کے مال سے، اس کی عزت سے، اس کے وقار سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے عزیز و اقارب سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے خاندان والوں سے، اس کے کنبے قبیلے برادری سے، تمام نسل انسانی سے پیارا میں نہ ہو جاؤں، بندہ مومن نہیں۔ ابھی تک تو بات یہاں تک سمجھ میں آئی نا، کائنات کی ہر شے سے پیارا ہو۔ صحیح بخاری میں جلد 9 میں ایک باب باندھا امام بخاری نے، جس کا نام ہے کتاب الایمان۔ ایک ہوتا ہے نا کتاب الایمان، یہ کتاب الایمان، ایمان والنذور، یہ قسم اٹھانے کا باب ہے، نظر ماننے کا باب۔ اس کے اندر ایک حدیث لائے حضرت عبداللہ بن ہشام سے، آپ کا دل ہلا ڈالے یہ حدیث۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں 9 بج گئے، میں بہت لمبا نہیں کروں گا، صرف مضمون سمجھانا میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سمجھ گیا تھا۔ ویسے تو گفتگو یہ 15 منٹ والی ہے نہیں، میں سمجھ گیا۔ جب پہلے شروع میں جب ہم تقریریں کرتے تھے نا، تو کسی نے ہاتھ لگایا نا تو ہمیں فوراً ہی تقریر چھوڑ دیں، جہاں ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک دن ہمارے استاد محترم نے مجھے فرمایا کہ ایک بندہ اگر تجھے ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے بندوں کو محروم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر مجھے انہوں نے ایک بات سنائی، وہ فرماتے ہیں یہ حضور شیخ القرآن قرآن علامہ عبدالغفور غاربی تقریر کر رہے تھے، تو کہتے بنا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بس کرو جی۔ کہتے وہ آگے سے کچھ نہیں ان کو غصہ چڑھا، نہ ان کو کچھ ہوا، تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرے بیوقوف کی وجہ سے میں پورے بندوں کو تو محروم نہیں کر سکتا۔ چلتا چلتا بندہ تھوڑا پھر ہو جاتا ہے، لیکن مجھے آپ کا خیال ہے، میں مسئلہ ضرور سمجھاؤں گا، میں صرف آپ کا یہ چلتا چلتا مسئلہ سنا کے آگے نہیں نکل جانا چاہتا۔ تھوڑے میں لمحوں کے لیے میں مسئلہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کس قدر اونچے درجے کا ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ دو حدیثیں میں نے پڑھی ہے کہ آپ مفہوم کے قریب ہو۔ اب تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں،
میرا دل رہتا جتنا بھی میں مختصر کروں اس کو کتنا مختصر کر سکوں، کچھ نہ کچھ تو سنا کے جاؤں گا نا میں آپ سے، اور اس کی ضرورت ہے اللہ، تاکہ پھر مسئلہ کہ 10 دن 12 دن جو آپ کا میلاد النبی ہو رہا ہے اس میں یہ مضمون ہمارے ذمہ آیا ہے، میں سمجھے لگا کہ شاید میلاد النبی کا مضمون ہی میرے حوالے ہوگا، لیکن حاجی صاحب جی انہوں نے فون کیا، ابھی میں آ رہا تھا حاجی صدیق صاحب، تو وہ مجھے فرمانے لگے تمہارا مضمون میلاد النبی نہیں ہے، میں نے کہا میلاد النبی نہ بھی ہو تو میلاد ہی ہوگا اللہ کے گھر، فرماتے ہیں یہ مضمون ہم نے رکھا ہے، میں نے کہا یہ تو اللہ کے کرم سے مرکزی مضمون ہے، یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ کتاب الایمان والنذور صحیح بخاری بالدوم میں، راوی کا نام حضرت عبداللہ بن حشام، کیا کہتے ہیں کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذرا غور فرمانا، کہتے ہم کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تھے، ہم سرکار کے ساتھ تھے، ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تھے، ابھی غور کرو نا منظر بھولتا نہیں آپ کو، آپ نے اپنے کسی محبوب ترین ہستی سے سفر کیا ہو فراموش نہیں کر سکتے، وقت گزرا ہو کچھے گاڑی میں گئے ہو کسی سفر میں گئے ہو کبھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہو والد کے ساتھ کسی محبوب بندے کے ساتھ، اب صحابی کا مرتبہ دیکھ، صحابی کی عظمت کا حال دیکھ، کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ ہم سرکار کی مائیت میں تھے، کیسا منظر ہوگا کیسا زمانہ ہوگا، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو وجد کر گئے ہیں، وہ کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے کے گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اتر، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، بچا جو ان کے طلبوں کا دومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے دانوں میں ڈالی ہے، اتار کر ان کے روح کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات، حضرت جبرائیل امین بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آکے کہتے ہیں وَاللَّبْ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَلَمْ أَجِدْ افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے پوری کائنات کو پلٹ پلٹ کے دیکھا، میں تو زمین کے مشرق بھی دیکھا ہے مغرب بھی دیکھا ہے، میں زمین کا پہلا زمانہ بعد والا سارے دیکھ بیٹھا، حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھا ہے، داؤد کا چمکتا چہرہ بھی دیکھا ہے، آقا زمانے سارے دیکھے ہیں، خدا کی قسم تیرے جیسا ایک نہیں دیکھا۔ کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تجھی دے دی گری، تیرا جواب کوئی نہیں آیا زمانے میں، تیرے حسن والی ہستی کوئی نہیں دیکھی میں نے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی آپ نے فرمانا، آپ فرماتے کوئی دیکھا ہی نہیں اس سے پہلے، وَلَمَّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا مِثْلَهُ، فرماتے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، پہلے بعد کیا بات کرتے ہو، فرماتے تیری نسل کوئی آئی ہی نہیں دیکھا۔ سیدی مرشدی یا علی یا علی، سیدی مرشدی یا علی یا علی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول میں باقی نور ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن حشام کہتے سرکار کی مائیت میں تھے، اب اس مائیت کو کوئی کیا رنگ دے، جیسے پروانوں کے ہجوم میں شم فروزاں، اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا، ستاروں کے جرمٹ میں چودھویں کا چاند، ارے کس کس کی مثال دو گے محمد عربی کے لیے؟ ساری مثالیں کچھ قریب کر جاتی ہیں، حقیقت کوئی نہیں سمجھا۔
جس کی بات سنانے لگے ہیں. کہتے کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب. ہم کو یہ شرف حاصل تھا سرکار کی میت میں سے. عمر بن خطاب فاروق اعظم کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ہمارے خواب میں بھی مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے. عمر کے مرتبے کا اندازہ کون لگائے؟ وہ جس کو کہا جاتا ہے مرید بھی ہے, مراد بھی ہے, طالب بھی ہے, مطلوب بھی ہے, محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, چاہا جاتا بھی ہے, چاہنے والا بھی ہے. عزت اسلام ہے, شوکت اسلام ہے. مرتبہ دیکھ لو عمر بن خطاب کا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سرکار خود کہتے اللہ کی بارگاہ میں مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پائے, میرا اسلام عمر سے عزت پاتا جاتا ہے. حضرت عمر کے لیے فرمایا سرکار دو جہان الحق ینطق علی لسان عمر. تیری زبان پہ میرا رب آپ بولتا ہے عمر. الشیطان یفر من ظل عمر. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کان بعدی نبی لکان عمر. جب پر نبوت کے دروازے بند ہو چکے, اگر یہ سفر جاری رہتا عمر نبی ہوتا. اور وہ جو سرکار کا فرمانا واللہ لو لم ابعث. یہ حدیث ذرا غور سے علماء سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے. واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. سرکار فرماتے اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر عمر نبی بنا دیا. اللہ لو لم اسلام قبول کرنے آئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں اس وقت کیا قد استبشرا اليوم یا محمد بأہل السماء اسلام عمر. عمر کے قبول اسلام پر جبرائیل امین بیٹھے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں مبارکباد دینے آئے. سرکار ہمیں کیسے آئے ہو؟ کہتے سرکار عمر کے آنے سے آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو گیا. عمر کی خوشیوں کی شادیاں نے بجنا چاہتے ہیں. حضرت عمر کی آمد پر ابھی مفتی صاحب آئے تو اگر مفتی صاحب سے بھی کوئی بڑا ہوتا تو نعرہ کون لگاتا؟ آپ لگاتے ہیں یا میں لگاتا؟ بڑے کی شان تو نہیں میں لگائے. جاؤ سیرتیں اٹھا کے دیکھو کتابیں. حضرت عمر جب آئے تھے تلوار لے کر ننگی, آقا کونین کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی تلوار گر گئی تھی. جسم کانپ اٹھا تھا, ارادے ختم ہو گئے تھے. سرکار نے فرمایا عمر صاحب بول کیا کرنے آیا؟ کہتے ہیں آقا آپ اپنی زندگی آپ کے قدموں پہ نشاور کرنے آئے. جب عمر نے یہ اظہار کیا تھا کلمہ پڑا تھا, اس کے جواب میں نعرہ تکبیر صحابہ نے نہیں آمینہ کے لال نے آپ بلند کیا تھا. عمر چشمے فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہے کبھی مصطفیٰ نعرے لگائے. عمر کے آنے کا حال یہ تھا. اس وقت جو بات میں ناموس رسالت کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں فاروق اعظم کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا. اور یہ جو دو حدیثیں پڑھی گئی ہے, قرآن مجید کی آیات پڑھی گئی, حضرت عمر ان سب پہ پورے اترتے تھے. بولے کہ واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. آقا اللہ کی قسم آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے پیارے, میرے والدین سے بھی پیارے, میری اولاد سے بھی پیارے, میرے رشتہ دار عزیز و اقارب سے بھی پیارے, میری عزت سے پیارے, میرے مال سے پیارے, میرے اہل و عیال سے پیارے, میرے کمائی کے مالوں سے پیارے, کائنات کی ہر شے سے آپ پیارے. الا من نفسی, مگر میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. اتنے مرتبے پائے عمر فاروق اعظم. سرکار نے ماں کے لیے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیے بیٹھے ہو. اب اتنا کہا تو گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی, رحمتوں کے پھول برس گئے. وما ينطق عن الهوى کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. ان هو الا وحی یوحی کی حقیقت کی ترجمانی کرنے والی زبان حرکت میں آئی تو کیا فرمایا؟ وما الذی نفس محمد بیدہ, ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے. عمر اس وقت تک تو بھی ایماندار نہیں جب تک کہ تیری جان سے دارا ہو جاؤ.
بیانے میں کمی رہ گئی، یا آپ نے توجہ نہیں کی ہے، یا آپ نے سینے میں پتھر کا ٹکڑا کوئی رکھا ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ لوہا لے کے آ گئے ہو اپنے دل میں۔ فاروق اعظم سے کہتے ہیں سرکار ہر شے سے پیارے ہو، یہ حدیث اس پر بھی پورا، دوسری حدیث اس پر بھی پورا، قرآن مجید کی پہلی آیت اس پر بھی پورا، دوسری آیت اس پر بھی پورا، تیسری آیت اس پر بھی پورا۔ یہ سرکار آپ نے کبھی جان کا تذکرہ تو کیا نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں نا لا، تو بھی مومن نہیں کہلا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور میں کہتا ہوں عمر فاروق اعظم بھی بجٹ میں آ گیا۔ اگر یہ بات ہے تو ایک جان چاہے اس جیسی کروڑوں جانے تیرے قدموں سے سرکار تو جہاں نے فرمایا الآن یا عمر، اور کا فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تو مومن ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے تو نگاہ آئینہ تھا۔ عزیزان گرامی قدر اس کو بچا کے نہ رکھو۔ محمد عربی کی ناموس کے لیے دنیا کی ہر شے نہیں، خدا کی قسم جب تک جان قربان نہ کی گئی ایمان خدا نہیں گیا۔ بہت زیادہ بیت جانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا۔ پچھلے دنوں میں ایک جلسے میں گیا، ناموس رسالت کی تحریک میں ایک مولانا بڑے خطیب تھے، اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے تھے یہ نماز فرض ہے تو مصطفیٰ کی محبت بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو مصطفیٰ کی محبت بھی فرض ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تجھے کسی استاد نے نہیں پڑھایا۔ اور فرمایا میں نے کہا بی کا مسئلہ کوئی نہیں، اور یہ فرض کے مسئلے بھی چھوڑ درمیان میں۔ مجھے میں علماء نے بھی سر اٹھائے کان اپنے کی، یہ کیا کہنے لگا مولوی؟ میں نے کہا مجھے تو ظفر علی اچھا لگتا ہے تم سے۔ ظفر علی ہے، ظفر علی خان وزیر آبادیہ، وہ کہتے ہیں حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں کھا جائے بطا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھ کر کیا فرما گئے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اگر محبت مصطفیٰ کا مسئلہ بھی نماز جیسا ہوتا اور صرف نماز نہیں، فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں یہاں پر تو جانے قربان مصطفیٰ میں نہیں ہوئی ہے برات، نماز مصطفیٰ میں قربان ہوتی ہمیں سمجھ میں آتی بات، یہ مصطفیٰ کی نیند میں ہو رہی ہے، جان بھی مصطفیٰ کی نیند میں قربان کی جا رہی ہے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، پر حفظ جان تو فرائض غرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، غار تو رکھتے نہیں نا کسی کا، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ آگے پھر مور لگا دی ہمارے اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل و نصول بندگی افتاد پر۔ کیسی بات کرتے خدا کی قسم، ہر شے ایک طرف ہے، محمد عربی کی محمد سب سے اعلیٰ تر، ایمان بھی اسی کا نام ہے، اللہ کا احسان بھی اسی کا نام ہے۔ جب تک سب کچھ قربان نہ ہوا خدا کی قسم نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر اس کے تقاضے یہ ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محب جو کچھ کہے، محبوب جو کچھ کہے محب کو پتہ ہی نہ ہو۔ محبوب کچھ کہتا ہے، یہ چاہنے والا کچھ اور کرتا رہتا ہے۔ پر پھر یہ محب محبوب کے جو مسئلے آپ نے سنے، جس کو ہر سے کھڑی بھی کہتے ہیں ایک مقام پہ،
ایسے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بتھا پہیاں سیسے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بتھا پہیاں جنہ باجو پل نہیں سجے ہونے وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں تو مرزا غالب بھی بولتا ہے وہ کہتے ہیں اب تو خیال تک آتا نہیں ہے اس کا اسد جسے لکھتا تھا کبھی زندگی اپنی یہ کیا محبت ہے دنیا کی ہے سچی محبت ہے جو زمانے پہ عروج پا گئی ان میں سے ایک محبت شمع اور پروانے کی ہم جاتے ہیں خانہ کعبے کا طواف کرنے آ جاتے ہیں کہ نہیں لیکن جب پروانہ آتا شمع کا طواف کرنے واپس کسی نے جاتا دیکھا ہو میں کیسے سمجھاؤں حضرات چکر لگاتا ہے جان دے جاتا ہے بس عزیزان گرامی کہتے ہیں پھر چاند کے ساتھ چکور کی محبت مچھلی کی پانی کے ساتھ محبت یہ وہ محبتیں ہیں جو سب سے اونچے درجے کی ہیں لیکن میری تیری محبت جو گنبد خضرا کے مبین سے ہے ابھی میں سمجھانے لگا ہوں بات ختم کر دوں میں اس کو ابھی دیکھیں نا چکور مرتا ہے نا جان کے لیے تو جان کو بھی پتا ہوتا ہے میں تو بڑی آسان زبان میں سمجھاتا جو عارف کھڑی بھی فرماتے ہیں ایک مقام پہ فرماتے سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو یہ نیلو فر سمجھتے یہ پھول ہے کب کھلتا ہے سیری کے وقت اس طرح پھول کے سامنے آتا ہے لیکن جیسے سورج کی پہلی کرن پڑے مرجھا جائے عارف کھڑی کی نظر بھی دیکھو کیسی کمال ہے سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو اڈڈ موئے چکور محمد کی سارے یار کمرن کہتے چکور ہوتا ہے نا پرندے کا نام ہے 14 رات کا چاند نکلا پر اڑنا شروع کی چلتا رہتا چڑھتا رہتا سیدھا جا باللہ اس کا انجام یہ گر کے مر جاتا اسے یہ خبر نہیں وہ اس کو چاند کو بھی کوئی پتا ہے کہ نہیں مچھلی کو پانی سے نکال چاند لمبے رکھ بڑی محبت ہے پیر سے بڑی محبت ہے استاد سے مرتا کوئی نہیں دیکھا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مچھلی کی محبت کا حال دیکھ جیسے ہی بار نکالا مر گئی تڑپ کے پانی کے بغیر لیکن میری گفتگو تھوڑی سی دوسری سائڈ سے ہے میں کہتا ہوں مچھلی مرتی ہے پانی کے لیے پروانہ مرتا شمع کے لیے چکور مرتا چاند کے لیے کوئی بتائے مچھلی کے بغیر کبھی پانی میں بھی ہلچل مچی ہو کبھی پانی بھی سوچتا ہو مچھلی آئی نہیں کبھی شمع پڑی ہو پھڑ پھڑا کے پروانہ نہیں آیا میں پڑ جاؤں کبھی چاند بھی زمین پہ اترا چکور نہیں آیا جو ہم ہی چلتے ہیں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں جو محبت کرے گا تو اپنے رب سے خدا کی قسم یک طرفہ نہیں رہے گی تو محبت کا حال یہ ہے رب کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ میں 100 قدم چل کے آ پیدل چل کے آ میں دوڑ کے آتا مجھے تنہا یاد کرنے بھی تنہا یاد کرتا مجھے دوستوں میں یاد کرنے بھی دوست بنا دیا یہ محبت اور ہے جو مصطفیٰ سے کرے اس کے رب سے الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار دونوں طرف آپ برابر لگے ناموس رسالت کا یہ مسئلہ اس زمانے کے اندر کیونکہ ہر زمانے کی اشد ترین ضرورت ہے اور اس کے تقاضے یہ ہیں اس زمانے کو بتا کہ محبت کرنے والے بھی انہی کے طرف پہ چل رہے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انہی کے سراپے میں ڈل کے آ جائے اپنے عادات میں اپنے اطوار میں اپنے خسائل میں اپنے معاملات میں اپنے لینے میں اپنے دینے میں خدا کی قسم اسی طرح ہو جاتا ہے زمانے کو پتہ چلے جس نبی کا یہ ماننے والا الشجرۃ تعرف بثمرها درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے آپ پہچان ہے اپنے آقا محمد عربی آپ سے وہ باتیں نہیں جو اس زمانے میں چل رہی ناموس کے لیے آج کے زمانے میں چونکہ انداز بدل گیا ہے اعتبار بدل گئے اب آپ کو بھی نیا انداز اختیار کر کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ